آپ کے دوسرے سوال کا تو میں بالکل جواب نہیں دوں گا، کیونکہ یہ ہمارے تہذیب میں ہے ہی نہیں یہ کھانا کہ کسی کے ہم ذاتی معاملات میں دیں. لیکن آپ جو فرما رہے ہیں یہ زبان زد عام ہے. ڈس انفارمیشن سیلی پھیلایا جا رہا ہے. کبھی کہتے ہیں جی ان کے پارٹی کے اندر جو ہے بہت زیادہ تضادات ہیں، کبھی کہتے ہیں جی یہ پارٹی منتشر ہو گئی ہے، کبھی یہ دکھاتے ہیں جی کہ اب یہ کے پی کے میں بھی ان کے 26 فارورڈ بلاک بن گیا ہے، کبھی یہ اس طرح کی خبریں یہ جو ہے غلط. اپنے خیال میں تو اس وقت جو ہے وہ پورے تن من سے ڈٹے ہوئے ہیں، کیونکہ مولانا صاحب نے جو کراچی میں انہوں نے تقریر کی ہے، انہوں نے کہا ہے چلو ہمارا انتظار منتظر ہے، ہمارے لیے اسلام آباد کی شاہراہیں منتظر ہیں. ہمارے بہت ایک جید قسم کی، بہت زوردار قسم کی تقریر کی ہے، اور میں توقع کرتا ہوں کہ وہ اسی پر کاربند رہیں گے، اور انشاءاللہ جب قافلے نکلیں گے تو مولانا بھی اس میں شامل ہوں گے، اور پھر یہ خش و خاصاک کی طرح بہ جائیں گے. یا کا الیکشن جیتے ہیں اگر تو آپ اسی طرح کے یہاں بھی کوئی وہ فارم 47 لا کر تو وہ آپ جو ہے جادو کی چھڑی پھیرتے ہو اور کرتے ہو تو وہ ہونے نہیں دے گا. وکیل ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وکیلوں کے الیکشنز میں ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں کرتے، یہ یقیناً کرتے ہیں، لیکن اس قدر جتنا وسیع تفاوت ہے، وہ وسیع تفاوت تو 8 فروری میں بھی تھی. کہاں 180 سیٹیں اور کہاں 17 سیٹیں. 17 سیٹوں والے کو وزیر اعظم بنا دیا، 180 سیٹیں جیتنے والا جو ہے وہ پابا سلاسل ہے اڈیالہ جیل میں. لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. مجھے حیرت بھی ہوتی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی غصہ بھی آتا ہے کہ بھائی تم نے ملک دو لخت کر لیا. 1971 سے کوئی سبق تو سیکھ لو. وہاں بھی ایگزیکٹلی یہی تھا کہ ایک جماعت کو 160 سیٹیں جس نے جیتنے والی جماعت تھی، جس کا حق تھا حکومت بنانے کا. اور میں آپ کو یہ سناتا چلوں کہ جب اب تو عمران خان کو پابا سلاسل کیا نا، گرفتار کیا ہوا ہے، جیل میں ڈالا ہوا ہے، اس وقت مجیب الرحمان کو جیل میں ڈال دیا تھا. مجیب الرحمان کا جو ہے غداری کے مقدمے میں ٹرائل ہو رہا تھا، اس کو شاہی قلعہ لاہور میں رکھا ہوا تھا. شاہی قلعہ لاہور میں ہی انہوں نے عدالت لگائی، اور جسٹس لودھی صاحب سنگل مین ٹرائیبونل تھا، وہ جو بہاولپور کے جج صاحب تھے. تو ایک عظیم دورانی ڈی ایس پی ہوتا تھا وہ وہیں، تو اس کو ڈیوٹی لگائی گئی کہ تم نے مجیب الرحمان کو اس اسپیشل ٹرائیبونل میں یعنی عدالت میں لے کے جانا ہے. وہ عدالت بھی جو ہے شاہی قلعے میں ہی ایک کمرے کو انہوں نے عدالت بنایا ہوا تھا. تو اس عدالت میں وہ منت ترلا کر کے تو مجیب الرحمان کو لے گئے. جب وہ لے کر گئے مجیب الرحمان کو عدالت میں، تو مجیب الرحمان نے پتہ ہی کیا کہا، مسٹر ڈی ایس پی اریسٹ دس مین، ہی از اے ٹریٹر. کہتا ہے کہ جناب ڈی ایس پی صاحب اس جج کو گرفتار کر لو، یہ غدار ہے. I am the Prime Minister of Pakistan، میں وزیر اعظم پاکستان ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس کو گرفتار کرو. اور یہ کہہ کے وہ عدالت سے باہر آ گئی. ایگزیکٹلی اب ایسا ہی ہے. عمران خان اس وقت جو مینڈیٹ عوام نے 8 فروری 2024 کو دیا ہے، عمران خان از دی پرائم منسٹر آف پاکستان. اور یہ جو آئین سے انحراف کرتے ہوئے، ووٹوں پر ڈاکہ مار کر جو اب اس وقت غاصب ہیں، اس وقت جو ہے جو وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں، یہ غدار ہیں، آئین کے غدار ہیں، عوام کے غدار ہیں، ملک کے غدار ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے وہی ایگزیکٹلی ریپلیکا ہو رہا ہے. اب اس وقت بھی پارٹی کو توڑا گیا تھا. اس وقت بھی جو ہے آدھی نشستیں جو ہے ایک جماعت کو نامینیٹ کر کے دے دی گئی تھی. اس وقت بھی ایک شخص کو وزیر اعظم بنا دیا گیا تھا جو مائنورٹی کا تھا. اور ایگزیکٹلی اب بھی یہی ہو رہا ہے. اب بھی عوام کے اندر غم و غصہ، غیظ و غضب، ڈرو. آدھا پاکستان ٹوٹ گیا، ڈرو تم اس دن سے. نیپال میں دیکھیں جب عوام اٹھی ہے تو ان کو ایئر لفٹ کر کے حکمرانوں کو جو ہے بچایا گیا، چھڑوایا گیا ان کے غیظ و غضب سے.
اگر یہ مکتی بانی یہ سرنڈر نہ کرتے تو یقین کریں 95,000 ہمارے یا 93,000 فوجیوں کی لاشیں آتی پاکستان میں، کیونکہ بنگالی اتنا متنفر تھا اس وقت. ہمارا ایک اسسٹنٹ کمشنر تھا، میں یونیورسٹی لاء کالج کا صدر رہا، مجھ سے پہلے ایک جو صدر تھا وہ اسسٹنٹ کمشنر لگ گیا اور وہ بنگلہ دیش میں تھا. اس کو بنگالیوں نے، کیونکہ وہ مغربی پاکستان کا، اس کو بنگالیوں نے ایک ٹانگ ادھر پکڑی، دوسری ٹانگ چیر کے اس کی جو ہے یہاں اس کا حال کیا. تو یہ تھا اشتعال جو اس وقت آپ کے بنگالیوں میں تھا، جس انداز سے وہاں جبر ظلم اور ایک قبضہ، غاصبانہ قبضہ کیا گیا تھا. وہ مت کریں اس طرح سے، مت کریں اس طرح سے. آپ نفرتیں پھیلا رہے ہیں، نفرتوں کا متحمل نہیں ہے. خدا را آپ نے جو ہے بنگال ادھر تو آپ نے جو ہے افغانستان کے ساتھ جو ہے ایک محاذ آرائی کر رکھی ہے. ادھر آپ نے جو ہے ہندوستان کے ساتھ تو جنگ کھلی آج سے نہیں ہے، ہماری چلی آ رہی ہے، چلے سمجھ آتی ہے. ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہے وہ کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. اس طرح سے اگر آپ خیبر پختونخوا کے آپ ٹرائبل ایریاز میں بھی آپ جو ہے اس طرح سے متحارب ہو، اپنا مرید کے میں بھی جو ہے گولیاں برسا کے مارا گیا ہے، ایک جماعت کو جو ہے وہ بین کرنے کا کوشش کی گئی ہے یا اس کو کر دیا گیا ہے، ابھی تک جیل میں رکھا ہوا ہے. آپ وہاں بلوچ قیادت کو بھی اور ان کو بھی آپ جس طرح سے پابند، تو اس طرح سے خدا را آپ سمجھتے ہیں کہ ملک ترقی کر پائے گا، ملک بڑھ پائے گا آگے، ملک میں جو ہے جذبہ جو ہے حب الوطنی آئے گا. تو عوام تو ہیں ہی محب وطن، اور ہم نہیں ہونے دیں گے یہ انشاءاللہ پاکستان کو آنچ نہیں آنے دیں گے. اسی لیے ہم ڈٹے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں. آپ بڑے بھولے ہیں، اتنے بھولے ہیں نہیں آپ. آپ کو پتہ ہے 26ویں ترمیم کا بھی جو مسودہ تھا وہ وزیر قانون کے پاس نہیں تھا. وزیر قانون کے پاس نہیں تھا. آپ تو 27ویں ترمیم کی بات کر رہے ہیں، 26ویں ترمیم کا ان کے پاس مسودہ نہیں تھا. میں تو خود MNA ہوں. ہم مانگتے رہے کہ بھائی اگر اس پہ پیش رفت کرنی ہے، آپ نے گفت و شنید کرنی ہے، کوئی کمیٹی بنا دی گئی اسپیکر کی، اس میں کوئی ایک مولانا صاحب کے ساتھ جو ہے گفت و شنید ہو رہی تھی، جو جو مانگتا تھا وہ ان کے پاس نہیں تھا. ارے بابا اگر راولپنڈی سے بن کے آنا ہے اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو پھر ویسے بھی سبھی کو پتہ ہے کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ مانگے تانگے کی حکومت ہے. دیکھیں بدقسمتی سے سوائے اس چند سالوں کے جو ذوالفقار علی بھٹو کا تھا، باقی سارے پاکستان کی ہسٹری دیکھ لیں آپ، اس میں انہوں نے حکومتیں دی ہیں سویلینز کو لالی پاپ کے لیے، لیکن اقتدار کبھی نہیں دیا. اب بھی آپ کا کیا خیال ہے کہ اقتدار جو ہے وہ شہباز شریف کے پاس ہے؟ جو شہباز شریف مبارک دیتے ہوئے اس کو کہتا ہے وزیر اعلیٰ KPK کو، سہیل آفریدی کو، اور جب اس نے تقاضا کیا کہ بڑی مہربانی مجھے ملاقات تو کرنے دیجئے گا عمران خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل میں، تو وزیر اعظم صاحب کی ذرا بے بسی اور قسم پرسی کی عالم دیکھیں. کہتے ہیں میں پوچھ کے بتاؤں گا. او بھائی تم وزیر اعظم ہو، پوچھ کے بتاؤں گا. کس سے پوچھو گے؟ حکومت تو اوپر سے لے کے پنجاب تک تمہاری ہے حکومت، اور تم چیف ایگزیکٹو ہو اور تم کسی اور سے پوچھ کے بتاؤ گے. سر اس لیے 27ویں ترمیم کا یہ دیوانے والا خواب ہے. باقی رہ کیا گیا 26ویں ترمیم کے؟ 26ویں ترمیم میں آپ نے سب کچھ تو کر دیا. آپ نے دوام دے دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. راجہ سلطان سکندر آپ کو پتہ ہے جنوری 2025 سے ریٹائر ہو گیا ہے، 5 سال مکمل ہو چکے. وہ ایک دن بھی اس سے بعد نہیں رہ سکتا، نہ آئین کے مطابق اس کی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے، اور وہ آج تک چلا آ رہا ہے. اب ہم نومبر میں پہنچ گئے ہیں، سال ہوا جاتا ہے، ختم ہوا جاتا ہے، اور ابھی تک وہ چل رہا ہے. یہ 26ویں ترمیم ہی کی برکات تو ہیں کہ جب تک نیا نہیں آتا ہے اس تک پرانا جو ہے وہ چلتا رہے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان. اور باقی ساری ججز کو بھی اپنی گرفت میں لے لیا، سپریم کورٹ کی پیکنگ کر دی ہے، اور سارے ملک میں جو ججز لگ رہے ہیں سپیریئر جوڈیشری کے، وہ ماشاءاللہ ایگزیکٹو اپنے وفادار من پسند لوگوں کو لگا رہی ہے، اس لیے اپنے ہاتھ میں انہوں نے رکھا ہے. پھر یہی نہیں ہے
सर्वेलेंस उन पर रखी हुई है कि आपकी कारकर्दगी की बुनियाद पर आपको आगे नौकरी करने दी जाएगी। ये अब मुलाजमत बना दी है, हालांकि ये एक जो है आईनी इनका तहफ़्फ़ुज़ था, वो आईनी तहफ़्फ़ुज़ भी हुकूमत ने अपने हाथ में ले लिया है। सो इससे बदतरीन शिकस्त इस आइन की और जमहूर की और धरती माँ की क्या हो सकती है। सो 27वीं तरमीम तो बाकी सिर्फ कसर ये रह गई है। ये नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली मशहूर है इस मामले में। इन्होंने 15वीं तरमीम की थी और कौमी असम्बली से पास करवा ली थी। जानते हैं 15वीं तरमीम क्या थी? मोहतरम नवाज शरीफ साहब जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, पहले 13वीं की लिगारी को फारिग किया, 14वीं की वो जो है इन्होंने डिफेक्शन क्लॉज लेकर आए, 58(2)B खत्म किया। 15वीं क्लॉज में ये था कि अमीरुल मोमिनीन होंगे मोहतरम नवाज शरीफ साहब, और फरमान के जरिए हुकूमत होगी और फरमान के ताबे होगा, कानून और आइन उनके फरमान के ताबे होगा। अब भी अगर कोई 27वीं तरमीम में इन्होंने अमीरुल मोमिनीन बनना है या बादशाह सलामत बनना है, तो फिर यही है कि फिर इंतज़ार करें, फिर ब्यूगल बजेगा और फिर जो है माशाअल्लाह ऐलान होगा कि जनाब ज़िल्ल सुबहानी 25 करोड़ अवाम के हुक्मरान आला अल्लाह ताला के नायब मोहतरम फलां 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 तशरीफ लाते हैं, प्रजा को हिदायत की जाती है कि सर बसजूद हो जाए और फिर हम सजदा करेंगे और अल्लाह के जो है नायब को जो है हम तस्लीम। बाकी यही कसर भाईजान 27वीं तरमीम की रह गई है। अगर ये भी वो समझते हैं कि कर गुजरेंगे तो कर गुजरें, फिर देखा जाएगा। फिर अगर इनको जल्दी है जाने की और इनको जल्दी है इस चीज़ की कि आवाम का गज़ब इस इंतहा पे पहुँचे कि वो इन्हीं को खुद ही आकर निकालें, तो फिर ये भी करके देख लें शौक।